کے بعد یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہاروت اور ماروت کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا جواب جب علوم سحریہ کا زور الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورهم کأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور جب آئے ان کے پاس عظیم الشان رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والے اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود تھی، تو اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک مارا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، اور اتباع کی اس جادو کی جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، البتہ شیاطین کفر کرتے تھے، خود تو کرتے مگر لوگوں کو بھی جادو سکھاتے تھے، اور اتباع کی اس علم کی جو کسی حکمت سے بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا، اور وہ دونوں کسی کو بھی نہیں بتاتے تھے جب تک یوں نہ کہہ دیتے دونوں تحقیق ہمارا وجود بھی امتحان خداوندی ہے کہ کون سیکھ کر بچتا ہے اور کون نہیں بچتا، بس تم کفر نہ اختیار کرنا۔ پس لوگ سیکھ ہی لیتے ان دونوں سے وہ جادو جس سے وہ جدائی ڈال دیتے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، اور نقصان نہیں پہنچا سکتے اس جادو کے ذریعے کسی ایک کو مگر اللہ کی تقدیر کے حکم سے، اور یہ وہ چیز سیکھتے ہیں جو نقصان دیتی ہے ان کو بوجہ کفر ہونے کے، اور نفع نہیں دیتی۔ تحقیق یہ بھی خوب جانتے ہیں جس نے جادو کو اختیار کر لیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بہت ہی برا ہے وہ جادو جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کاش جانتے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لے آتے بجائے کفر کے، اور بچتے بچائے بد عملی کے، وہ اس کا ثواب اللہ کے ہاں کہیں بہتر ہوتا، کاش کہ وہ جانتے۔ سامعین محترم، ماقبل کے اندر قوم یہود کے ایک شبے کا جواب دیا گیا، اور آج ان آیات کریمہ کے اندر ایک اور شبے کا جواب ہے جو یہود کی طرف سے پیش کیا گیا، کیونکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب دعوت حق کا آغاز کیا تو یہود مقابلے میں تورات لے آئے،
چنانچہ تورات اور قرآن کریم کے درمیان تو اتفاق و اتحاد کا رشتہ نہایت ہی مضبوط پایا گیا۔ پھر یہ لوگ اپنے مولویوں کی تصانیف لے آئے جن میں غیر اللہ کی پکار اور محرف شدہ مضامین تھے، اور نسبت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کر دی اور ہاروت ماروت کی طرف کر دی کہ سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اور فرشتوں نے غیر اللہ کی پکار کی اجازت دی ہے۔ اللہ کریم نے جواب سے پہلے بطور تمہید کے فرمایا، عظیم و شان پیغمبر کے آنے کے بعد تمہیں چاہیے تو یہ تھا کہ دعوت حق کو قبول کر لیتے، مگر تم نے اللہ کریم کی طرف سے نازل شدہ کتاب کو پس پش ڈالا۔ پھر حماقت یہ کہ اس جادو کی اتباع کی جو شیاطین سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت میں پڑھتے تھے، ان کی نسبت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف کیا کرتے تھے، حالانکہ غیر اللہ کی پکار کفر ہے، اور جس انسان کو نبوت کا منصب اللہ تبارک و تعالی عطا کرتے ہیں وہ تو ادنا گناہ اور غلطی سے بھی پاک ہوتا ہے، چہ جائے کہ جادو کی تعلیم دے۔ جب جادو کفر ہے تو نبوت اس کفر سے پاک صاف ہے۔ باقی رہا مسئلہ ہاروت اور ماروت کا، تو اللہ نے فرمایا وہ تو خود لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، ہمارا وجود ہی امتحان خداوندی ہے، مگر لوگوں نے وہ چیز سیکھی جس کے ذریعے خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، اور اس جادو میں نقصان ہے، نفع کی تو امید ہی نہیں ہے، جب حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کو بھی اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں دے سکتے وہ۔ اور یہ کام یہودیوں سے کسی غلط فہمی کی بنا پر سرزاد نہیں ہوا، بلکہ جان بوجھ کر غلط کام میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ جادوگر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کاش یہ لوگ ظاہر و باطن کے سچے اور مخلص مومن بن جاتے تو اللہ کی عدالت عالیہ سے ضرور ثواب دیا جاتا، مگر انہوں نے جادو کی اتباع کرتے ہوئے اپنے آپ کو آخرت کے تمام انعامات سے محروم کر دیا۔ اب اس باس کے بعد یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہاروت اور ماروت کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا جواب، جب علوم سحریہ کا زور حد سے بڑھ گیا، جادو کے علم اپنے زوروں پر تھا، عوام کے ذہن کے اندر ہادیان حق انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی حیثیت ملتبس ہو کر ساحروں، عاملوں اور شعبدہ بازوں کی سی ہو کر رہ گئی، تو حکمت ربانی نے حق اور باطل کے درمیان فرق نمایاں کرنے کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے دو فرشتوں کو مبعوث فرمایا، ایک کا نام ہاروت اور دوسرے کا نام ماروت تھا۔ انہیں اللہ نے جادو کی حقیقت دے کر روانہ کیا تاکہ لوگوں پر حقیقت واضح ہو جائے، معجزہ اور جادو کے درمیان فرق کریں، مگر یہود نے خیانت کرتے ہوئے جادو پر عمل کیا۔ اس کا دوسرا جواب، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں پر جادو نازل ہی نہیں کیا تھا، بلکہ جب علوم سحر حد سے زیادہ بڑھ گیا اور لوگ اس کے اندر مبتلا ہو گئے تو اللہ نے فرشتوں کو
ادعیہ مبارکہ دعائیں سکھا کر بھیجیں، جو چند مقبول دعائیں تھیں کہ فلاں مقصد کے لیے فلاں دعا پڑھو تاکہ لوگ جادوگروں سے محفوظ ہو جائیں، مگر لوگوں نے خیانت کر کے ان ادعیہ مبارکہ کو ناجائز کاموں میں استعمال کرنے لگ گئے۔ تو یہ ہے ان کی حقیقت۔ اب اس ساری بات کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جادو کفر ہے، لہٰذا اس کی تعلیم اور اس کا استعمال بھی حرام ہے۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے ان آیات کریمہ سے کہ نفع اور نقصان صرف اور صرف رب ہی کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے حصول نفع اور دفع ضرر میں اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، غیر اللہ کی طرف نفع اور نقصان میں رجوع کرنا کفر ہے۔ تو لہٰذا سامعین محترم، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بھی کسی بشر پر بھی، کسی انسان پر بھی کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو اس مصیبت اور تکلیف کو دور کرنے کا واحد ذریعہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنا ہے، نہ کہ آج کل اس معاشرے کے اندر جیلی عامل اور شعبدہ باز اور کالے علم والے ہر جگہ اشتہار لگا کر بیٹھے ہیں کہ آؤ آپ کا کام 1 منٹ کے اندر یا 1 رات کے اندر یا 24 گھنٹوں سے پہلے پہلے آپ کی دل کی مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ جیلی عامل ہیں اور لوگوں کے مال کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جھوٹے دلاسے لوگوں کو دیتے ہیں۔ ان کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے تو کسی کے نقصان دینے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اگر اللہ کی تقدیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فلاں بندے کے اوپر فلاں مصیبت آنی ہے تو وہ تو آ کر رہے گی، چاہے آپ جتنے تعویذ بھی لیں، چاہے آپ جتنے بھی ٹونے دم کرائیں، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے اندر اگر یہ بات ثابت ہے کہ تمہارے مقدروں کے اندر مصیبت لکھی ہے تو اسے ٹال کوئی نہیں سکتا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں آپ کے مقدر کے اندر کوئی تکلیف نہیں لکھی ہوئی تو آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں دے سکتا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔